بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 6 دا ریوارڈ۔ اس کا مطلب ہے صلہ یا انعام، اور اس کے رائٹر ہیں لارڈ ڈیونسینی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیسن ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر انسان عزم و ہمت سے کام لے اور سچے جذبے کے تحت اپنا مقصد اپنا کام جاری رکھے تو وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ جارکنز اور اس کے فرینڈز جو ہیں وہ کلب میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک بحث جڑ جاتی ہے کہ آیا سکسیس کے لیے اپرچونٹی کا ہونا زیادہ ضروری ہے یا ڈٹرمنیشن کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جارکنز ان سے کہتے ہیں کہ اگر انسان عزم و صمیم سے کام لے تو وہ سکسیس کے لیے اپرچونٹی خود بخود کریٹ کر لیتا ہے۔ وہ اپنی اس بات کو پروو کرنے کے لیے انہیں ایک سٹوری سناتا ہے۔ جارکنز کہتا ہے کہ گارجیس ایک نوجوان تھا، ایک دن اس کے اپنے پیرنٹس سے ٹھن گئی۔ پیرنٹس نے کہا کہ سکسیس کے لیے اپرچونٹی کا ہونا زیادہ ضروری ہے، اور گارجیس کا ماننا ہے کہ اگر انسان عزم و صمیم سے کام لے تو وہ سکسیس کے لیے اپرچونٹی خود بخود کریٹ کر سکتا ہے۔ وہ اپنے پیرنٹس سے شرط لگاتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس ملک میں درباری بازیگر تعینات ہو کر رہے گا، یعنی ایتھلیٹ۔ تو حالانکہ اس طرح کی کوئی پوسٹ پہلے اس ملک کے دربار میں نہیں ہوتی، اس مقصد کے لیے وہ سب سے پہلے پولیٹکس میں حصہ لیتا ہے، وہاں لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور چونکہ پولیٹکس ہے تو وہاں پر جو اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد میں ڈٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر دربار میں ایک ایتھلیٹ اپنی فزیکل فٹنس کا مظاہرہ کرے گا تو اس سے ان کے سولجرز کو تقویت ملے گی، ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ بہرحال ایک نہ ایک دن پھر اس کی جو خواہش ہے، اس کا جو مقصد وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں اس کی بات مان لیتے ہیں، اور گارجیس کو درباری بازیگر تعینات کر دیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے اس کی سرمنی ہوتی ہے، اس کی بڑی عزت افزائی ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کا یہ مقصد پورا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت بوڑھا آدمی بن چکا ہوتا ہے، اور اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ڈیتھ کافی عرصہ پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ جارکنز جب یہ سٹوری اپنے فرینڈس کو سنا رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اور اس کی بڑے زوردار آہ بھرتا ہے، اور جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی کبھی کوئی خواہش رہی ہوگی جو کبھی پوری نہیں ہو سکی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اس کا تھیم تھا، اس کا مرکزی خیال تھا۔ اب ہم اس کے ہول ٹیکسٹ کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ لیسن نمبر 6 دا ریوارڈ، صلہ رحمی۔ لارڈ ڈیونسینی اس کے وہ رائٹر ہیں۔ Our talk at the club one day was of opportunity and determination۔ ایک دن کلب میں ہماری گفتگو کا محور اپرچونٹی اور ڈٹرمنیشن تھا، یعنی ایک دن کلب میں ہماری گفتگو موقع اور عزم مصمم کے بارے میں ہوئی۔ Some said opportunity was required for success۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ سکسیس کے لیے اپرچونٹی ریکوائر ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کامیابی کے لیے موقع بہت ضروری ہے۔ اینڈ ملینز نیور ہیڈ اٹ، اور ملینز پیپل کو اس کا کبھی بھی موقع نہیں ملتا، یعنی لاکھوں لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، انہیں اپرچونٹی نہیں ملتی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ادر دیٹ اونلی ڈٹرمنیشن واز نیڈڈ۔ ادر، جبکہ دوسرے لوگوں کا خیال تھا، دوسرے لوگوں نے کہا کہ اونلی ڈٹرمنیشن واز نیڈڈ، محض عزم مصمم ضروری ہوتا ہے، ڈٹرمنیشن اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نیسیسری ہوتا ہے۔ اینڈ دین جارکنز جوائنڈ ان، اور پھر جارکنز بھی شامل گفتگو ہوا۔ آل فار ڈٹرمنیشن، اس کی تمام تر حمایت جو تھی وہ ڈٹرمنیشن کے لیے تھی، یعنی عزم مصمم کے لیے اس کی حمایت تھی۔ اف اے مین واز ڈٹرمائنڈ ٹو گیٹ اینی تھنگ، اگر ایک شخص کوئی چیز حاصل کرنے کا تہیہ کر لے، عزم صمیم کر لے، اینڈ اسٹک ٹو اٹ لانگ انف، اور طویل عرصہ تک اس سے پیوستہ رہے، ہی گاٹ اٹ، تو اس نے اسے حاصل کر لیا۔ سیڈ جارکنز نے کہا۔ اینی تھنگ آسک ٹربٹ، کوئی بھی چیز، ٹربٹ نے کہا۔ اینی تھنگ، کوئی بھی چیز، جارکنز ریپلائڈ، جارکن نے جواب دیا۔ سو لانگ ایز ہی اسٹیکس ٹو اٹ، اگر طویل عرصہ تک وہ اس سے پیوستہ رہے، اینڈ اسٹیکس ٹو اٹ ہارڈ انف اینڈ لانگ انف، اور سخت تند ہی اور طویل عرصے تک اس سے پیوستہ رہے، اینی تھنگ وٹ ایور، تو کوئی بھی چیز ہو، خواہ کوئی بھی چیز ہو، وہ اسے پا لے گا۔ ٹربٹ ڈس ایگریڈ، ٹربٹ وہ اس سے اختلاف کرتا ہے اس کی رائے سے۔ لائف از لائک اے ریس، زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے۔ جارکنز وینٹ آن، جارکنز اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔
in which they tire after while, جس میں وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے تھک جاتے ہیں اینڈ سٹ ڈاؤن اور سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اور گیٹ انٹرسٹڈ ان سم تھنگ ایلس انسٹیڈ، اور بجائے اس میں کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں لگتے ہیں. دا مین ہو کیپس آن ونس دا ریس، ایسا شخص ہو کیپس آن، جو اپنی کوشش جاری رکھتا ہے، ونس دا ریس، وہ دوڑ جی جاتا ہے. اینڈ سپوز اے مین وانٹیڈ ٹو بی اسکیٹنگ چیمپئن آف دا سہارا، اور فرض کریں کہ ایک شخص جو سہارا کے ریگستان میں اسکیٹنگ کا چیمپئن بننا چاہتا ہے. سیٹ ٹربن نے کہا اینڈ کوڈ ناٹ افورڈ دا منی ٹو گیٹ دیئر، اور وہ وہاں جانے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہے، تو ہیڈ میک دا منی، تو رقم کمائے گا. سیٹ جارکنس نے کہا. اینڈ ہیڈ بی بلڈ اے اسکیٹنگ رنک ان دا سہارا، اور سہارا میں وہ جو ہے اسکیٹنگ کا ایک میدان بنوائے گا. اینڈ آرگنائز کمپٹیشن دیئر، اور وہاں ایک مقابلہ منظم کرے گا، مقابلے کا انتظام کرے گا، کمپٹیشن آرگنائز کرے گا. ہیڈ بی اسکیٹنگ چیمپئن آل رائٹ، تو وہ بالکل ہی اسکیٹنگ کا چیمپئن بن جائے گا. اف ہی ریئلی گیوز آل ہز ٹائم ٹو اٹ، اگر وہ اپنا سارا وقت اس کے لیے وقف کر دے، تو ہیڈ بی اسکیٹنگ چیمپئن آل رائٹ، تو وہ بالکل ہی اسکیٹنگ کا چیمپئن بن جائے گا. Could you tell us a case like that؟ کیا آپ کے سامنے کیا آپ ہمیں اس طرح کا کوئی واقعہ بتا سکتے ہیں؟ آسکڈ ون آف اس، ان میں سے کسی ایک نے کہا. ایز اے میٹر آف فیکٹ، جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، آئی کین، میں بتا سکتا ہوں. سیٹ جارکنس نے کہا. اے ویری سملر کیس، بالکل اسی طرح کا واقعہ. لیٹس ہیئر اٹ، آؤ سنتے ہیں. سیٹ ٹربٹ نے کہا. دیر واز اے ینگ فیلو، ایک نوجوان تھا. سیٹ جارکنس نے کہا. ٹو ہوم ہز پیرنٹس پرابیبلی یوز ٹو سے دا ویری تھنگس دیٹ وی ہیو بین سیئنگ ناؤ، جس سے اس کے والدین اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جس سے اس کے والدین شاید اس طرح کی باتیں کیا کرتے. ٹو ہوم، جس سے ہز پیرنٹس، اس کے والدین، پرابیبلی شاید، یوز ٹو سے باتیں کیا کرتے تھے. دا ویری تھنگس، اس طرح کی، جس سے اس کے والدین شاید اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. دیٹ وی ہیو بین سینگ نو، جس طرح، جیسے کہ ہم ابھی کرتے رہیں. دیٹ وی ہیو بین سینگ نو، جیسے کہ ہم ابھی کرتے رہیں. اینڈ ویری لائکلی ہی، اور غالب امکان ہے کہ اس نے، ایز مینی ینگ فیلوز ڈو، جیسے بہت سے نوجوان کرتے تھے، اس کے جیسے، یعنی بہت سے نوجوان کرتے ہیں. may have wanted to prove them wrong، انہیں غلط ثابت کرنا چاہا ہوگا. I don't know، میں نہیں جانتا. It was a long time ago، یہ بہت پرانی بات ہے. But whatever his motive was، لیکن اس کا جو بھی موٹیو رہا ہو، اس کا جو بھی مقصد تھا. He hit on a most extraordinary ambition، اس کے ذہن میں ایک بہت ہی زیادہ غیر معمولی خواہش پیوست ہوگی، اس کے ذہن میں سما گئی. He hit on a most extraordinary ambition، اس کے ذہن میں ایک بہت انتہائی غیر معمولی ایمبیشن، ایک غیر معمولی خواہش سما گئی. اینڈ اسٹک ٹو اٹ، اور وہ اس پر قائم رہا. اٹ واز نتھنگ لیس دین ٹو بی اپوائنٹڈ کورٹ ایٹریبیوٹ، یہ درباری بازیگر تعینات ہونے سے کچھ کم نہ تھی. یہ والی جو خواہش تھی، اٹ واز نتھنگ لیس دین ٹو بی اپوائنٹڈ کورٹ ایٹریبیوٹ، یہ خواہش درباری بازیگر تعینات ہونے سے کچھ کم نہ تھی. وٹ، کیا؟ سیٹ ٹربٹ نے کہا. ایکروبوٹ، بازیگر. جارکنس وینٹ آن، جارکنس نے اپنی بات جاری رکھی. ٹو دا کورٹ آف دا کنٹری ان وچ ہی لیوڈ، اس ملک کا دربار جس میں وہ رہتا تھا. وٹ کائنڈ آف کنٹری واز دیٹ، یہ کس قسم کا ملک تھا. آسکڈ ٹربٹ نے پوچھا. نیور مائنڈ، اس بات سے کوئی غرض نہیں. وٹ کنٹری اٹ واز، یہ کون سا ملک تھا. سیٹ جارکنس نے کہا. اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹس کسٹمز ورنٹ سو سلے ایز یو سپوز، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ، جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، اٹس کسٹمز ورنٹ سو سلے، اس کے رسم و رواج اتنے احمقانہ نہیں تھے. ایز یو سپوز، جیسا کہ تم خیال کر رہے ہو. دے ہیڈ نو پوسٹ آف کورٹ ایکروبوٹ، ان کے ہاں بھی جو ہے کورٹ ایکروبوٹ کی، یعنی درباری بازیگر کی کوئی اسامی نہیں تھی. اینڈ نیور ہیڈ، اور نہ ہی کبھی رہی تھی. بٹ
دیٹ ڈیڈنٹ اسٹاپ ینگ گارجیس، مگر پھر بھی اس رکاوٹ نے نوجوان گارجیس کو رکنے نہیں دیا. دیٹ واز ہز نیم، یہ اس کا نام تھا. ہی واز اے گڈ ایتھلیٹ، یہ وہ ایک اچھا ایتھلیٹ تھا، ایک اچھا کھلاڑی تھا. وین ہی کیم بائی ہز ولڈ آئیڈیا ایٹ اباؤٹ دا ایج آف 16، جب تقریباً 16 سال کی عمر میں یہ خیال اس کے ذہن میں آیا، یہ جنونی خیال، ولڈ آئیڈیا کہتے ہیں جنونی خیال، کیم بائی اس کے ذہن میں آیا. اینڈ ہیڈ وون دا ہائی جمپ اینڈ دا ہرڈلز اینڈ دا 100 یارڈز ایٹ اسکول، اور اپنے اسکول میں اونچی چھلانگ لگانے اور رکاوٹیں عبور کرنے اور 100 گز کی دوڑ وہ جیت چکا تھا. ویل دیر واز اپرچونیٹی، ٹھیک ہے پھر تو موقع تھا. آرگیوڈ ٹربٹ نے دلیل دی. اف ہی واز بورن اے گڈ ایتھلیٹ، اگر وہ ایک اچھا کھلاڑی پیدا ہوا تھا. بٹ ویٹ اے مومنٹ، مگر تھوڑا صبر کرو، سیٹ جارکنز نے کہا. یو ڈونٹ ریمین این ایتھلیٹ آل آف یور لائف، آپ ساری زندگی ایک ایتھلیٹ نہیں رہ سکتے. اینڈ ہی اسٹل ہیڈ ٹو گیٹ دا پوسٹ کریٹڈ، اور اسے جو ہے ایک اسامی پیدا کروانی تھی. ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو دیٹ، اس نے یہ اسامی کیسے پیدا کروائی؟ آسک ٹربٹ نے کہا. سمپلی بائی اسٹیکنگ ٹو اٹ، محض اپنے مقصد سے ڈٹے رہنے سے. سیٹ جارکنز نے کہا. ہی وینٹ انٹو پولیٹکس، اس نے سیاست میں حصہ لیا. دے آل ڈو ان دیٹ کنٹری، ان کے ملک میں جس طرح سبھی لوگ سیاست میں حصہ لیتے ہیں. بٹ ہی وینٹ انٹو دیم ہارڈر دین اینی ون ایلس، لیکن مگر اس نے اوروں کی نسبت کچھ زیادہ ہی سیاست میں حصہ لیا. اینڈ نیور گیو اپ ہز ایمبیشن، اور اور کبھی بھی اپنے مقصد کو ترک نہ کیا. آف کورس ہی میڈ اسپیچز، یقیناً اس نے تقریریں کی. اینڈ فائن ونس، اور بہت عمدہ تقریریں کی. آن مینی ادر سبجیکٹس، اور دوسرے موضوعات پر بھی. بٹ آل دا وائل ہی اسٹاک ٹو ہز ون آئیڈیا، مگر ان سارے لمحات میں وہ اپنے ایک ہی خیال اس کے ذہن میں سمایا رہا. دا ایئرز وینٹ بائی، سال گزرتے گئے. اینڈ دا ڈے کیم، اور دن آتے گئے. وین ہی ہیڈ، اور وہ دن آ گیا. اینڈ دا ڈے کیم، اور وہ دن آ گیا. وین ہی ہیڈ پاور انف ٹو پریچ ہز ایمبیشن اوپنلی، جب اس نے کھلم کھلا اپنے مقصد کا پرچار کیا. وین ہی ہیڈ پاور انف، کہ اس نے اتنی پاور حاصل کر لی کہ ٹو پریچ ہز ایمبیشن اوپنلی، کہ کھلم کھلا اپنی ایمبیشن کا، اپنے مقصد کا پرچار کر سکے. اینڈ ہی ٹولڈ دیم ہاؤ دا گلوری آف دیئر کنٹری اینڈ اف اٹس اینشینٹ تھرون وڈ بی انکریزڈ، اور اس نے انہیں بتایا کہ کس طرح ان کے ملک اور ان کے قدیم تخت و تاج کی عظمت کو میں اضافہ ہوگا. اف دا پوسٹ آف کورٹ ایکروبوٹ ور کریٹڈ، اگر درباری بازیگر کی اسامی پیدا کر لی جائے تو. ہی گیو ایگزامپلز آف ادر کورٹس اینڈ گریٹر ونز، اس نے دوسرے درباروں اور عظیم تر درباروں کی مثالیں پیش کی. آف کورس مینی اپوزڈ ہم، یقیناً بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی. دیٹ از پولیٹکس، یہی سیاست ہے. آف کورس اٹ ٹک اے لانگ ٹائم، اور یقیناً اسے طویل عرصہ لگا. دیٹ از پولیٹکس ٹو، اور یہ بھی تو سیاست ہے. بٹ ایز the years went by، مگر جوں سال گزرتے گئے. he wrote down opposing arguments، اس نے اپنے مخالفانہ دلائل کو جو ہے دلائل سے مطمئن کیا، سیٹسفائی کیا. till he had taught people، جہاں تک کہ وہ لوگوں کو سکھاتا رہا. what a lesson it would be to all the nations to have a young athlete at court، کہ جملہ اقوام کو یہ کس طرح سبق دے گا. اے ینگ ایتھلیٹ ایٹ کورٹ، کہ اگر دربار میں ایک نوجوان ایتھلیٹ رکھ لیا جائے. ایگزیبٹنگ پرفیکٹ فزیکل فٹنس، مکمل تناسب جسمانی کی نمائش، تاکہ وہ مکمل تناسب جسمانی کی نمائش کر سکے. اینڈ ہاؤ سچ این ایگزامپل وڈ اسٹرینتھن دیئر سولجرز، اور کس طرح ایسی ایک مثال ان کے سپاہیوں کو مضبوط بنا دے گی.
and enable them finally to win the just rights of the nation in victorious battle against their accursed neighbors. اور ان کے اور یہ اور بالآخر انہیں جو ہے اپنے ملعون ہمسایوں کے خلاف جنگ جیتنے میں اپنی قوم کے محض حقوق حاصل کرنے کے قابل بنا دے گی. اینڈ سو دا آئیڈیا کاٹ آن، اور اس خیال نے اسے مقبول کر دیا. اینڈ ٹو میک اے ویری لانگ اسٹوری شارٹ، اور قصہ مختصر یہ کہ دا پوسٹ آف کورٹ ایکروبوٹ واز ڈیولی کریٹڈ، کہ درباری بازیگر کے اسامی پیدا کر لی گئی. بوتھ پیرنٹس آف گارجیس ور بائی دین لانگ ڈیڈ. اس وقت گارجیس کے ماں باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو چکا تھا. بائی دین لٹل ریمین ٹو بی ڈن، اور اس وقت کرنے کے لیے تقریباً کوئی کام باقی نہیں بچا تھا، یا جو بھی کام بچا تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا. He had only to stick for a few more days to that wild idea of his. And then when the question arose of choosing an athlete to fill the newly made post، اس وقت اسے محض چند دن مزید اپنے جنونی موقف پر ڈٹے رہنا تھا. ٹھیک ہے، یعنی he had only to stick، اسے محض جمے رہنا تھا for a few more days، مزید چند دن to that wild idea of his، اپنے اس موقف پر، اپنے اس جنونی موقف پر، اسے اپنے اس جنونی موقف پر مزید چند دن جمے رہنا تھا. اینڈ دین، اور پھر when the question arose of choosing an athlete to fill the newly made post، اور پھر نوزائیدہ اسامی کو پر کرنے کے لیے ایتھلیٹ کے انتخاب کا سوال کھڑا ہوا. whom could they choose but the man who had worked for it all those years، تو وہ اس کے لیے کس کو منتخب کر سکتے تھے سوائے شخص کے جس نے اتنے سارے سالوں سے اس کے لیے کام کیا تھا. whom could they choose، وہ کسے منتخب کر سکتے تھے. whom could they choose، وہ کسے منتخب کر سکتے تھے. but the man، سوائے شخص کے who had worked for it all those years، جس نے اتنے سارے سالوں میں اس کے لیے کام کیا تھا. so Gorgias was appointed acrobat to the court، چنانچہ گارجیس کو درباری بازیگر کے طور پر تعینات کر دیا گیا. and learned so late in life، اور جو ہے اس نے زندگی میں اتنی دیر بعد اس کی بات مان لی، اور اس نے زندگی میں اتنی دیر بعد اس نے یہ بات جان لی. اینڈ لرن سو لیٹ ان لائف، اور اس نے زندگی میں اتنی دیر بعد یہ بات جان لی. واٹ آلویز ٹیکس ٹائم، کہ جس کے ادراک میں ہمیشہ مدت لگتی ہے. واٹ آلویز ٹیکس ٹائم، جس کے ادراک میں اتنا مدت لگتی ہے، اتنا زمانہ لگتا ہے. دیٹ از پیرنٹس ور رائٹ آفٹر آل، اور یہ کہ بہرحال اس کے والدین حق پہ جانب تھے. اٹ اونلی ریمینڈ دین ٹو انیگوریٹ ہم، اب اس کا افتتاح ہونا باقی تھا. اٹ اونلی ریمینڈ دین ٹو انیگوریٹ ہم، اس کا اب افتتاح ہونا باقی تھا. اینڈ دیٹ از ویئر آئی کیم آن دا سین، اور یہی وہ وقت تھا جہاں میں وانڈرنگ اباؤٹ یورپ کی سیر کرتے ہوئے آن پہنچا. ایز آئی یوز ٹو ڈو ان دوز ڈیز، جیسا کہ میں ان دنوں کیا کرتا تھا. وین فوڈ یوز ٹو بی چیپ اینڈ آئی واز ینگ، اور جب خوراک ارزاں اور سستی اور میں بہار شباب میں تھا. اینڈ کوڈ ایزیلی واک لانگ ڈسٹینسز، اور طویل مسافتیں بآسانی پیدل طے کر لیا کرتا تھا. آئی کیم ٹو دیٹ کنٹری، میں اس ملک میں وارد ہوا. اینڈ دے ور ونڈرفلی فرینڈلی، اور وہ لوگ حیران کن حد تک ملنسار تھے. اینڈ دے لیٹ می سی دا گریٹ سیریمنی، اور انہوں نے مجھے اس عظیم تقریب کو دیکھنے کی اجازت دی. وچ ٹک پلیس ایز سون آفٹر دا کریشن آف دا پوسٹ، جو کہ اس اسامی کی تخلیق کے بعد اتنی دیر میں منعقد ہوئی. ایز گارجیسز یونیفارم کوڈ بی گاٹ ریڈی، جتنی دیر میں گارجیس کی وردی جو ہے وہ تیار ہو سکی. اینڈ ویری میگنیفیشنٹ کلاتھنگ اٹ واز، اور یہ بڑا شاندار لباس تھا. اے ٹائٹ فٹنگ سوٹ آف ریڈ ویلویٹ، سرخ ململ کے کپڑے کا چست لباس تھا. آل گلے ود گولڈ بٹن، سنہری بٹنوں والا لباس تھا. اینڈ شائننگ ود لائنز آف گولڈ لیس دیٹ واؤنڈ اینڈ ٹوئسٹڈ اباؤٹ اٹ، اور اس کے گرد لپٹی ہوئی اور خم و پیچ کھاتی ہوئی سنہری پٹیوں سے
چمک رہا تھا. The great throne room had been turned into a kind of gymnasium. عظیم بادشاہی یا شاہی روم، شاہی کمرہ جو ہے وہ ایک طرح سے جیمنیزیم میں تبدیل کر دیا گیا. with the members of the royal house seated along a raised platform at one end، اور ایک سائڈ پر شاہی خاندان کے ممبرز جو ہے اونچی مسند پر جلوہ افروز تھے. اینڈ دا پرنسپل آفیسر اسٹینڈنگ beside and behind them، اور افسران بالا ان کے پہلو میں اور عقب میں کھڑے تھے. گریٹ curtains of red and gold were hung along the walls، اور بڑے سرخ اور سنہری بڑے پردے جو تھے وہ دیواروں کے ساتھ لٹکائے گئے تھے. اینڈ the high swings of acrobats hung down with gilded ropes from the ceiling، اور چھت سے رسیوں سے لٹکائے گئے بازیگر کے جھولے، اونچے جھولے جو تھے وہ لٹکائے گئے تھے. یعنی بازیگر کے اونچے جھولے چھت سے بڑی مضبوط رسیوں سے لٹکائے گئے تھے. اینڈ a row of neat hurdles was arranged on the polished floor، اور پالش کیے گئے جو ہے فرش پر منعقد کیا گیا تھا. a row of neat hurdles یعنی صاف ستھری رکاوٹوں کی قطار جو ہے وہ پالش کیے ہوئے فرش پر ان کو نصب کیا گیا تھا. like the ones over which Gorgias had won his race، جیسا کہ ایک مرتبہ گارجیس نے وین ایٹ اسکول کے زمانے میں دوڑ جیتی تھی. لائٹس گلیٹرڈ، روشنیاں چمک رہی تھیں. بینڈ ان پیل گرین اینڈ گولڈ پلیڈ سافٹلی، اور جو ہے ہلکے سبز اور سنہری جو ہے لباس میں ملبوس ایک طائفہ، اب بینڈ کہتے ہیں ایک طائفہ سافٹلی دھیمے دھیمے بینڈ بجا رہا تھا. اینڈ اٹ واز انڈیڈ اے اسپلینڈڈ سین، اور واقعتاً یہ ایک شاندار نظارہ تھا. I will not describe it to you، میں اسے تم سے بیان نہیں کروں گا. because everything there، کیونکہ وہاں ہر چیز the uniforms and the ladies brilliant dresses، وردیاں اور خواتین کے زرق برق لباس was utterly put in the shade by the moment، ایک لمحے تک تاریکی میں ڈوبے رہے. when the doors opened with a flood of golden light، جب سنہری روشنی کے سیلاب سے دروازہ اوپن ہوا، کھلا. and the old man in his brilliant uniform appeared between them for the crowning of his life's work، اور ایک بوڑھا آدمی اپنے بریلینٹ یونیفارم میں یعنی شاندار پوشاک میں، شاندار وردی میں اپنی جمع زندگی بھر کی کمائی کی تاج پوشی کے لیے ان کے درمیان اپیئرڈ، ظاہر ہوا، ان کے درمیان آیا. his white hair، اس کے نقرئی بال، نقرئی زلفیں یعنی سفید بال. and the red uniform of the court acrobat، اور درباری بازیگر کی سنہری یا سرخ وردی showed each other off to perfection، ایک دوسرے کو کمال دکھا رہے تھے. and his thin figure worn with age was made all the more melancholy by the tight fitting uniform، اور اس کا دبلا پتلا عمر رسیدہ جسم اپنے چست لباس کی وجہ سے انتہائی افسردہ دکھائی دے رہا تھا. as though tired by his long patience and the work of a lifetime، اور جیسے وہ اپنے طویل صبر آزما انتظار اور اپنی زندگی بھر کی مشقت کی وجہ سے ٹائرڈ تھکا ہوا ہو. he walked slowly in his pointed shoes and leaned on a gilded stick، وہ اپنے شوز، اپنے جوتے پہنے ہوئے اور جو سنہری چھڑی کے سہارے دھیمے دھیمے محو خرام ہوا یعنی چلا. he came to the hurdles، وہ رکاوٹوں کی طرف آیا، رکاوٹوں کے پاس آیا. that he remembered، جو کہ اسے یاد تھیں. over which once he had won so easy a victory، جسے پھلانگ کر ایک دفعہ وہ سہل فتح حاصل کیے ہوئے تھا. as he came to the first، جیسے وہ پہلی رکاوٹ کے پاس آیا. he looked up for a moment with a slightly sad expression towards the royal platform، اس نے ایک لمحے کے لیے جو ہے قدرے افسردہ تاثر سے
اوپر شاہی چبوترے پر دیکھا ایز though he asked some questions with his eyes, جیسے وہ اپنی آنکھوں میں کوئی سوال لیے ہوئے ہو. Whatever the question was, it was at once understood. Whatever the question was, سوال جو بھی تھا, it was at once understood, اسے فوراً سمجھ لیا گیا. Royal smiles were directed towards him. شاہی تبسم were directed towards him. اس کے لیے اسے شاہی تبسم سے نوازا گیا. were directed towards him یعنی اس کے لیے تالیاں اس کے لیے جو ہے شاہی تبسم ہوا یا شاہی تبسم سے اسے نوازا گیا. and gentle applause broke out from every hand اور ہر ہاتھ پرتپاک داد و تحسین پیش کرنے لگا. which he understood at once جسے اس نے فوراً سمجھ لیا. and the old bent from moved on way from the hurdle اور بوڑھا خمر کمیدہ بوڑھا from moved on from the hurdle اپنی رکاوٹ سے اوپر چلا. once ایک دفعہ he raised a hand to touch the lowest of the swings that were hung from the ceiling. ایک دفعہ جب اس نے raised بڑھایا a hand ہاتھ to touch چھونے کے لیے the lowest of the swings that were hung from the ceiling چھت سے لٹکے ہوئے سب سے نچلے جھولے کو چھونے کے لیے. جب اس نے چھت سے لٹکتے ہوئے جھولوں میں سے سب سے نچلے جھولے کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا. but again the applause broke out assuring him that no actual activity was expected of him. لیکن اسے یقین دلانے کے لیے کہ کسی حقیقی ایکٹیویٹی کی کسی حقیقی کرتب کا اسے مطالبہ نہیں کا اسے کوئی مطالبہ نہیں. داد ایک دفعہ پھر داد و آفرین اسے پیش کی گئی. and so اور چنانچہ having made his bows he was led to a seat اور چنانچہ having made his bows اسے جو ہے کورنش بجا لانے کے بعد having made his bows کورنش بجا لانے کے بعد یعنی تعظیماً جھکنے کے بعد he was led to a seat اسے نشست پر لایا گیا اسے اپنی نشست پر لایا گیا. his life's ambition achieved اس کی کا مقصد زندگی پائے تکمیل کو پہنچ چکا تھا. it must have taken him more than 60 years to do it اور اس مقصد کی پائے تکمیل کے لیے since first he came by that strange ambition of his جب یہ عجیب خواہش اس کے ذہن میں سما گئی تھی 60 سال سے زیادہ کا طویل عرصہ لگ گیا. but he did it لیکن اس نے اس کی تکمیل کر ہی ڈالی. not many sticks to a thing for so long بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اتنے طویل عرصے تک ڈٹے رہتے ہیں. and Jorkins uttered a quiet sigh اور جارکنز نے زیر لب ایک آہ بھری so clearly mourning over some lost ambition that he himself if had given up that not even Turbot asked him what it was. اور جو کہ کسی ایسی گمگشتہ خواہش پر سوگ کا اظہار تھا جسے وہ خود ترک کر چکا تھا. so clearly mourning جو کہ واضح سوگ کا اظہار تھا اور some lost ambition کسی ایسی گمگشتہ خواہش پر. so clearly mourning over some lost ambition جو کہ کسی ایسی گمگشتہ خواہش پر سوگ کا واضح اظہار تھا that he himself had given up جو اسے خود ترک کر چکا تھا. that not even Turbot asked him what it was جسے وہ خود ترک کر چکا یہاں تک کہ ٹربٹ نے بھی اس سے نہ پوچھا کہ یہ خواہش کیا تھی. that not even Turbot asked him what it was یہاں تک کہ ٹربٹ نے بھی اس سے نہ پوچھا کہ یہ what it was کہ یہ کون سی خواہش تھی کیا خواہش. آنسر the following questions درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. کوشچن نمبر 1 ہے what was the subject discussed at the club کلب میں کون سا موضوع ڈسکس کیا گیا کس موضوع پر کلب میں مباحثہ ہوا. اس کا آنسر ہے the discussion was about opportunity and determination یعنی اپرچونٹی اور ڈٹرمنیشن کے متعلق اس پر ڈسکس کی گئی. کوشچن نمبر 2 ہے what did Turbot think of Jorkins argument what did Turbot think of Jorkins argument یعنی جارکن کی جو آرگیومنٹ تھی اس پر ٹربٹ نے کیا سوچا. ٹھیک ہے ٹربٹ نے جارکنز کی دلیل کے متعلق کیا سوچا. what did Turbot think of Jorkins argument
ٹربن نے جارکن کی دلیل کے متعلق کیا سوچا؟ اس کا آنسر ہے جارکن said that only determination was needed for success. جارکنز نے کہا کہ محض ڈٹرمنیشن، محض عزم صمیم یا پکا ارادہ جو ہے was needed for success، کامیابی کے لیے اس کی ضرورت ہے، یعنی کامیابی کے لیے محض ڈٹرمنیشن ہی کافی ہے۔ ٹربٹ ڈڈ ناٹ ایگری ود ہم، ٹربٹ جارکن سے ایگری نہیں تھا۔ He said that opportunity was more important than determination for success. اس نے کہا کہ اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، مور امپورٹنٹ ہے کامیابی کے لیے بنسبت ڈٹرمنیشن کے، بنسبت عزم صمیم کے۔ کویشچن نمبر 3 ہے ہاؤ ڈیڈ جارکنز کنونس دیٹ اے مین کین بیکم اے سکیٹنگ چیمپئن آف دا سہارا، کہ جارکنز نے کس طرح قائل کیا کہ ایک آدمی سہارا کا بھی سکیٹنگ چیمپئن بن سکتا ہے۔ ہاؤ ڈیڈ جارکنز کنونس، جارکنز نے کس طرح کنونس کیا، کس طرح قائل کیا دیٹ اے مین کین بیکم، کہ ایک شخص بن سکتا ہے سکیٹنگ چیمپئن، سکیٹنگ کا چیمپئن آف دا سہارا، سہارا کا۔ جارکنز نے کس طرح کنونس کیا، کس طرح قائل کیا کہ ایک شخص سہارا کا سکیٹنگ چیمپئن بن سکتا ہے۔ اس کا آنسر ہے ہی سیڈ دیٹ دا مین شوڈ ارن منی فرسٹ، اس نے کہا کہ آدمی کو تو سب سے پہلے رقم کمانا چاہیے۔ ہی شوڈ بلڈ اے سکیٹنگ رنک ان دا سہارا اینڈ آرگنائز اے کمپٹیشن دیئر، اسے سہارا میں سکیٹنگ کے لیے ایک مخصوص میدان بنوانا چاہیے اور وہاں مقابلے کا انتظام کرانا چاہیے۔ ہی شوڈ بلڈ اے سکیٹنگ رنک، اسے جو ہے سکیٹنگ کا میدان بنوانا چاہیے، میدان تعمیر کروانا چاہیے ان دا سہارا، سہارا میں، اینڈ آرگنائز اے کمپٹیشن دیئر، اور وہاں مقابلے کا کمپٹیشن آرگنائز کرانا چاہیے۔ ہی وڈ بی اے سکیٹنگ چیمپئن آل رائٹ، تو وہ حسب منشا اچھا سکیٹنگ بن جائے گا۔ ہی وڈ بی اے سکیٹنگ چیمپئن آل رائٹ، تو وہ حسب منشا یا بالکل ہی سکیٹنگ چیمپئن بن جائے گا۔ کویشچن نمبر 4 ہے ہاؤ ڈیڈ جارجیس پرسوڈ ہز پیپل ٹو میک ہز کنٹری اسٹرانگ، کہ گارجیس نے اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے لوگوں کو کیا ترغیب دی؟ ہاؤ ڈیڈ گارجیس پرسوڈ ہز پیپل، گارجیس نے اپنے لوگوں کو کیا ترغیب دی یا کیسے ترغیب دی ٹو میک ہز کنٹری اسٹرانگ، اپنے ملک کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے۔ ہاؤ ڈیڈ گارجیس پرسوڈ ہز پیپل ٹو میک ہز کنٹری اسٹرانگ، گارجیس نے اپنے لوگوں کو کیسے ترغیب دی کہ وہ اپنے ملک کو مضبوط بنا سکیں؟ تو اس کا آنسر ہے ہی آسکڈ دیم ٹو کریٹ اے پوسٹ آف کورٹ ایکروبوٹ، اس نے انہیں کہا کہ کورٹ ایکروبوٹ کی ایک پوسٹ جو ہے وہ کریٹ کرانا چاہیے۔ اٹ وڈ ریز دا گلوری آف دیئر کنٹری، یہ ان کے کنٹری کی گلوری میں، اس کی عظمت میں اضافہ کرے گا، اس سے ان کے ملک کی عظمت میں، گلوری میں اضافہ ہوگا۔ اینڈ اٹس تھرون، اور اس کے تخت و تاج میں، اس سے یعنی کورٹ ایکروبوٹ کی جو پوسٹ ہے اسے کریٹ کرنے سے ان کے ملک اور ان کے جو تخت و تاج ہے اس کی عظمت میں اضافہ ہوگا۔ اٹ وڈ اسٹرینتھن دیئر سولجرز، اس سے ان کے سولجرز کو بھی تقویت ملے گی۔ دے وڈ ون دا رائٹس آف دا نیشن، وہ قوم کے حقوق جو ہیں وہ حاصل کر کے رہیں گے۔ دے وڈ ون دا رائٹس آف دا نیشن، وہ قوم کے حقوق حاصل کر کے رہیں گے۔ کویشچن نمبر 5 ہے واٹ واز دا ویو پوائنٹ آف دا پیرنٹس آف جارجیس، کہ گارجیس کے والدین کا نقطہ نظر کیا تھا؟ ہاؤ ڈیڈ گارجیس پرسوڈ ہز پیپل ٹو میک ہز کنٹری اسٹرانگ، گارجیس ہاؤ ڈیڈ گارجیس پرسوڈ ہز کویشچن نمبر 5 ہے واٹ واز دا ویو پوائنٹ آف دا پیرنٹس آف گارجیس، گارجیس کے پیرنٹس کا ویو پوائنٹ کیا تھا، ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہز پیرنٹس ڈڈ ناٹ ایگری ود گارجیس، اس کے والدین جو ہیں وہ گارجیس سے ایگری نہیں تھے۔ دے تھاٹ دیٹ اونلی ڈٹرمنیشن کوڈ ڈو نتھنگ، ان کا خیال تھا کہ محض ڈٹرمنیشن ہی کافی نہیں ہے۔ ون شوڈ آلسو ہیو این اپرچونیٹی فار سکسیس، کہ سکسیس کے لیے اپرچونیٹی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کویشچن نمبر 6 ہے وٹ ور دا ارینجمنٹس میڈ فار دا فنکشن آف اناگوریشن، کہ افتتاح کی تقریب کے لیے کیا انتظامات کیے گئے تھے؟ وٹ ور دا ارینجمنٹس، کیا انتظامات میڈ کیے گئے تھے؟ وٹ ور دا ارینجمنٹس میڈ، کیا انتظامات کیے گئے تھے
فار دا فنکشن آف اناگوریشن، افتتاحی تقریب کے لیے. افتتاحی تقریب کے لیے کیا ارینجمنٹس تھی؟ تو اس کا آنسر ہے گریٹ ریڈ اینڈ گولڈ کرٹینز ور ہنگ، یعنی سرخ اور سنہری رنگ کے بڑے بڑے جو پردے تھے وہ لٹکائے گئے تھے. ہائی سوئنگز ور ہنگ ود گلڈیڈ روپس، سنہری جھولے جو ہیں وہ رسیوں کے ساتھ، سنہری رسیوں کے ساتھ جھولے لٹکائے گئے تھے اونچے اونچے. A row of neat hurdles was arranged، صاف ستھری رکاوٹوں کی قطار ترتیب دی گئی تھی. A row of neat hurdles was arranged، صاف ستھری رکاوٹوں کی قطار کو بھی ارینج کیا گیا تھا. Lights glittered، روشنیاں جھلملا رہی تھیں. A band in pale green and gold played softly، زردی، سبز اور سنہری لباس میں ملبوس ایک طائفہ دھیمے دھیمے بینڈ بجانے لگا. کوشچن نمبر 7 ہے ڈسکرائب دا سین آف اناگوریشن، رائٹ 5 sentences، یعنی افتتاح کا منظر بیان کیجیے، صرف 3 سطریں لکھیں. ڈسکرائب دا سین آف اناگوریشن، افتتاحی تقریب کا یا افتتاح کا منظر بیان کریں. رائٹ 5 sentences، 5 جملے لکھیں یا صرف 5 سطریں لکھیں. تو اس کا آنسر ہے دا مین dressed in uniforms and the ladies in brilliant dresses were standing in the shade، کہ مرد وردیوں اور خواتین زرق برق ملبوسات زیب تن کیے تاریکی میں کھڑی تھیں. in the shade یعنی تاریکی میں، were standing کھڑی تھیں. the doors opened with a flood of golden light، سنہری روشنیوں کے سیلاب سے دروازہ کھلا. then the old man in his brilliant uniform came in، اور پھر ایک بوڑھا آدمی شاندار پوشاک زیب تن کیے ہوئے اندر داخل ہوا. کوشچن نمبر 7 ہے what were the feelings of Gorgias on the occasion، what were the feelings of Gorgias on the occasion، کہ تقریب کے موقع پر گارجیس کے کیا احساسات تھے. what were the feelings of Gorgias on the occasion، تقریب کے موقع پر گارجیس کے کیا احساسات تھے. though his thin body looked sad in the tight fitted uniform، he was very happy about his achievement. He behaved as a modest man during the celebrations، اگرچہ اس کا دبلا پتلا جسم چست وردی میں افسردہ نظر آ رہا تھا. though his thin body looked sad in the tight fitted uniform، اگرچہ اس کا دبلا پتلا جسم چست وردی میں افسردہ دکھائی دے رہا تھا. he was very happy about his achievement، وہ اپنی اچیومنٹ پر، اپنی کامیابی کے متعلق بہت خوش تھا. he behaved as a modest man during the celebrations، تقریبات کے دوران اس نے ایک منکسر المزاج شخص کا رویہ اپنایا. he behaved as a، اس نے رویہ اپنایا. modest man، منکسر المزاج آدمی کا، شخص کا. during the celebrations، تقریبات کے دوران، اس نے تقریبات کے دوران منکسر المزاج شخص کا رویہ اپنایا. کوشچن نمبر 9 ہے ڈیڈ گارجیس یوز اینی شارٹ کٹ ٹو اچیو ہز امبیشن، کیا گارجیس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی مختصر طریقہ کار اختیار کیا. ڈیڈ گارجیس یوز اینی شارٹ کٹ ٹو اچیو ہز امبیشن، کیا گارجیس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی مختصر طریقہ کار اختیار کیا. تو اس کا آنسر ہے نو ہی ڈڈ ناٹ یوز اینی شارٹ کٹ ٹو اچیو ہز امبیشن، نہیں اس نے اپنا مقصد، اپنی خواہش حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ یوز نہیں کیا، کوئی مختصر طریقہ کار نہیں اپنایا. رادر ہی ہیڈ ٹو ورک ہارڈ ٹو گیٹ اٹ، بلکہ اسے پانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑی. رادر ہی ہیڈ ٹو ورک ہارڈ ٹو گیٹ اٹ، بلکہ اسے اپنانے کے لیے سخت ترین محنت کرنا پڑی. کوشچن نمبر 10 ہے ہاؤ لانگ ہیڈ گارجیس ٹو اسٹک ٹو گیٹ ہز امبیشن اچیوڈ، کہ گارجیس کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کتنا عرصہ ثابت قدم رہنا پڑا. ہاؤ لانگ ہیڈ گارجیس ٹو اسٹک، گارجیس کو کتنا لمبا عرصہ، اسٹک یعنی ثابت قدم رہنا پڑا، ٹو گیٹ حاصل کرنے کے لیے، ہز امبیشن اچیوڈ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہش حاصل کرنے کے لیے. گارجیس کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کتنا عرصہ ثابت قدم، ہیڈ ٹو اسٹک ٹو گیٹ یعنی ثابت قدم رہنا پڑا. تو اس کا آنسر ہے
ہی اسٹک ٹو ہز ایم فار اے لانگ ٹائم، اسے طویل عرصہ تک اپنے مقصد پر ثابت قدم رہنا پڑا. ہی ہیڈ ٹو ورک فار مور دین 60 ایئرس ٹو گیٹ ہز ایم، اسے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے 60 سال سے بھی زیادہ کام کرنا پڑا. ہی ہیڈ ٹو ورک، اسے کام کرنا پڑا فار مور دین 60 ایئرس ٹو گیٹ ہز ایم، اسے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے 60 سال سے بھی زیادہ کام کرنا پڑا. اچھا نیچے ہیں آنسر دا فالوئنگ کویشچنز ان 50 to 100 ورڈس، یعنی 50 سے 100 الفاظوں پر مشتمل درجہ سوالات کے جوابات دیں. کویشچن نمبر 1 ہے ڈسکس دا پولیٹیکل ویوز آف جارکنز، جارکنز کا سیاسی نقطہ نظر پر بحث کریں یا جارکنز کے سیاسی خیالات بیان کیجیے. ڈسکس دا پولیٹیکل ویوز آف جارکنز، جارکنز کے سیاسی خیالات بیان کیجیے. اس کا آنسر ہے پولیٹکس از اے گیم آف لائف، کہ سیاست جو ہے وہ زندگی کی ایک گیم ہے، زندگی کا ایک کھیل ہے. جارکن سیز دیٹ اے مین شوڈ یوز پولیٹکس فار ہز بینیفٹس، جارکنز کہتا ہے کہ انسان کو اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے سیاست کو استعمال کرنا چاہیے. اٹ از اے ریئل پولیٹکس، یہ ایک یہی سچی سیاست ہے. مینی پیپل وڈ اپوز ہم، بہت سے لوگ اس کے خلاف ہوں گے، اس کی مخالفت کریں گے. اٹ از آلسو آ پولیٹکس، یہ بھی ایک سیاست ہے. بٹ مین شوڈ ناٹ بی ڈسکریجڈ، لیکن انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہی جسٹ نیڈس ٹو اسٹک ٹو ہز مشن، اسے محض اپنے مشن سے اپنے مقصد پر ثابت قدم رہنا چاہیے. کویشچن نمبر 2 ہے ہاؤ ڈڈ گارجیس اچیو ہز ایمبیشن، کہ گارجیس نے اپنا مقصد کس طرح پا لیا. ہاؤ ڈڈ گارجیس اچیو ہز ایمبیشن، گارجیس نے اپنا مقصد کس طرح پا لیا. ہاؤ ڈڈ گارجیس اچیو ہز ایمبیشن، گارجیس نے اپنا مقصد کس طرح پا لیا. تو اس کا آنسر ہی ٹک پارٹ ان پولیٹکس، اس نے سیاست میں حصہ لیا. ہی اسٹک ٹو ہز ایم فار اے لانگ ٹائم، وہ کافی عرصہ اپنے مقصد زندگی پر ثابت قدم رہا. ہی اسٹک ٹو ہز ایم فار اے لانگ ٹائم، وہ طویل عرصہ تک اپنے مقصد پر ثابت قدم رہا. ایٹ لاسٹ، آخر کار، ہی گینڈ سو مچ پاور، اس نے اتنی قوت حاصل کر لی دیٹ کہ ہی کوڈ اوپنلی اسپیک ان فیور آف ہز مشن، کہ وہ کھلم کھلا اپنے مقصد کی حمایت میں بول پڑا یا بول سکتا تھا. ہی واز اپوزڈ، اس کی مخالفت بھی کی گئی. بٹ فائنلی ہی ون، لیکن آخر کار وہ جیت گیا. کویشچن نمبر 3 ہے ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری ود دا ویو پوائنٹ آف دا رائٹر، کیا آپ رائٹر کے ویو پوائنٹ سے ایگری یا ڈس ایگری ہیں. گیو 5 ریزنس، یعنی 5 اس کی وجوہات بیان کریں. تو اس کا آنسر ہے وی ایگری ود دا رائٹر دیٹ اونلی ڈٹرمینیشن از نیڈیڈ فار سکسیز، ہم رائٹر سے بالکل ایگری ہیں کہ محض ڈٹرمینیشن ہی از نیڈیڈ فار سکسیز، سکسیز کے لیے ضروری ہے. بائی ڈٹرمینیشن، عزم صمیم کے ذریعے، ڈٹرمینیشن کے ذریعے ون کین کریٹ اپرچونیٹیز فار سکسیز، آدمی جو ہے وہ سکسیز کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتا ہے. مینی ہیو اپرچونیٹیز، بہت سی اپرچونیٹیز بٹ فیل بیکاز دے لیک ڈٹرمینیشن، بہت سوں کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں ڈٹرمینیشن کی کمی ہوتی ہے. مینی ہیو اپرچونیٹیز، بہت سے لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں بٹ فیل، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں بیکاز دے لیک ڈٹرمینیشن، کیونکہ ان کے پاس عزم صمیم کی کمی ہوتی ہے. کویشچن نمبر 4 ہے وائی ور دا بریلینٹ ڈریسز پوٹ ان دا شیڈ ایٹ دا انیگوریشن، کہ شاندار ملبوسات تاریکی میں کیوں رکھے گئے تھے. وائی ور دا بریلینٹ ڈریسز پوٹ ان دا شیڈ ایٹ دا انیگوریشن، کے افتتاحی تقریب میں شاندار ملبوسات کیوں تاریکی میں رکھے گئے تھے. تو اس کا آنسر آل دا مین اینڈ وومن ڈریسڈ ان بریلینٹ ڈریسز ور پوٹ ان دا ڈارک، کہ تمام مرد اور عورتوں نے زرق برق لباس جو ہیں وہ تاریکی میں رکھے تھے. اٹ واز ڈن ٹو شو آف دا ریڈینس اینڈ بریلینس آف دا مین بائی سیٹنگ اٹ ان کنٹراسٹ ود ڈارکنیس، کہ ایسا اس لیے کیا گیا کہ تاریکی کو مقابلے میں رکھ کر اس شخص کی شان و شوکت اور چمک دمک کو ظاہر کیا جا سکے. اٹ واز ڈن ٹو شو آف، یہ ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا گیا. دا ریڈینس، چمک دمک،
اینڈ بریلینس اور شان و شوکت آف دا مین آدمی کی بائی سیٹنگ اٹ ان کنٹراسٹ ود ڈارکنیس، تاریکی کو مقابلے میں رکھ کر اس شخص کی شان و شوکت اور چمک دمک دکھانے کے لیے اٹ واز ڈن ٹو شو، ایسا کیا گیا۔ کویشچن نمبر 5 ہے واٹ از دا لیسن دیٹ دا اسٹوری ٹیچز، کہ کہانی کیا سبق سکھاتی ہے۔ واٹ از دا لیسن دیٹ دا اسٹوری ٹیچز، کہانی کیا سبق سکھاتی ہے۔ کویشچن نمبر 5 کا آنسر ہے ٹیچز اس دا لیسن آف ہارڈ ورک، یہ سخت محنت کرنے کا سبق دیتی ہے۔ وی لرن دیٹ وی کین اچیو آور ایمز بائی ڈٹرمینیشن اینڈ کنٹینیوس اسٹرگل، ہم سیکھتے ہیں کہ ڈٹرمینیشن سے وی کین اچیو، ہم حاصل کر سکتے ہیں آور ایمز اپنے مقاصد بائی ڈٹرمینیشن اینڈ کنٹینیوس اسٹرگل، ڈٹرمینیشن اور کنٹینیوس اسٹرگل کے ذریعے، مسلسل جدوجہد کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ وی لرن ہاؤ ٹو کریٹ اپرچونیٹیز فار سکسیس، ہم سیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کریٹ، کہ کس طرح کریٹ کرنا ہے اپرچونیٹیز فار سکسیس، کہ سکسیس کے لیے اپرچونیٹیز کس طرح کریٹ کرنی ہے۔